ہم یہاں بات کر رہے ہیں شدرک، میثق اور عبدنغو کے ایمان کے بارے میں۔ بالکل ویسے ہی آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ نبوکت نصر بادشاہ نے اپنے زمانے میں ایک مورتی بنوائی اور اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ جو کوئی میوزک کی آواز سنے وہ اس مورتی کے آگے جھکے اور اسے سجدہ کرے، اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا تھا اس کے لیے سزا بہت زیادہ تھی، اسے آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ڈالا جانا تھا۔ اس لیے جب بھی میوزک کی آواز آئی تو سب نے گر کر سجدہ کیا سوائے 3 لوگوں کے، شدرک، میثق اور عبدنغو کے۔ وہ سچے خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ دانیل 3 اس کے 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک لکھا ہے، پس اس وقت چند کشتیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا۔ انہوں نے نبوکت نصر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہ، اے بادشاہ تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر معین کیا ہے، یعنی شدرک اور میثق اور عبدنغو۔ ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ لیکن موت کا خوف بھی ان آدمیوں کو نہ ہلا سکا۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور انہوں نے خداوند خدا کی تعظیم کی۔ انہوں نے کہا، ہمارا خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں بچا سکے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تب بھی اس کی مرضی، اور یہی سچا ایمان ہے۔ یہ ایمان بالکل بائبل کے مطابق ہے۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ صرف ہم ایمان رکھیں گے تبھی ہم بچائے جائیں گے۔ شدرک، میثق، عبدنغو اس چیز کو نہیں جانتے تھے کہ خدا انہیں بچائے گا یا نہیں۔ ان کے لیے خدا کی آواز نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی فرشتہ ان کے لیے خدا کی طرف سے کوئی میسج لے کر آیا تھا۔ بالکل ویسا ہی ایمان ہمیں بھی رکھنے کی ضرورت ہے، ایسا ایمان جو ہر حالات میں خدا کو اوبے کرے۔ ان 3 آدمیوں کا ایمان ایسا تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ خدا انہیں چھڑا سکتا ہے، لیکن وہ اس چیز پر بھی بھروسہ رکھتے تھے کہ اگر خدا انہیں نہیں بچاتا تب بھی وہ اسی کی تعظیم کریں گے۔ سچا ایمان یہی ہے کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ خدا ہماری تمام تر سچویشنز میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمیں چھڑا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہمیں رہائی نہیں دیتا تب بھی ہم اسے قبول کریں گے۔ سچا ایمان یہی ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں کہ وہ خدا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہماری دعاؤں کا جواب بھی نہیں دیتا تب بھی ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ شدرک، میثق اور عبدنغو کے لیے آگ کی بھٹی تیار کی گئی تھی، اور آگ میں سے خداوند نے انہیں نہیں چھڑایا، خداوند انہیں باہر نہیں لے کر آیا، اور نہ ہی خدا نے کسی کو بھیجا کہ وہ اس کی مدد کرے، بلکہ خدا خود اس آگ کی بھٹی میں ظاہر ہوا اور ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بالکل ویسے ہی آج ہمارے حالات ہمارے لیے آگ ہو سکتے ہیں۔ خداوند ہمارے ساتھ ان حالات یعنی اس آگ میں ہوتا ہے۔ یہ آگ آپ کے لیے آپ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں یا آپ کی غریبی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی وہ ہم سے دستبردار ہوگا۔ مسیحی ہونے کی وجہ سے آپ یہی نہیں کہہ سکتے کہ آپ زندگی کی آگ سے چھوٹ سکتے ہیں۔ یوحنا اس کے 16ویں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پہلے ہی یہ سکھا رکھا تھا کہ مشکلات اور مصیبتیں تو آئیں گی، تاکہ جب مصیبتیں آئیں تو وہ گھبرا نہ جائیں یا اچانک سے شوک نہ ہو جائیں۔ اگر یسوع مسیح انہیں پہلے ہی نہ سکھاتا کہ مشکلات آئیں گی تو وہ شاید ابھی تک ٹوٹ چکے ہوتے اور شاید وہ ابھی تک تتر بتر ہوتے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کچھ ایسے لمحات سے گزرتے ہیں جب مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ مشکلات ہمیں دھیرے دھیرے کھا جاتی ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری مصیبتیں بڑی ہیں، لیکن پھر اچانک سے خداوند معجزاتی طور پر ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہماری مصیبتیں کس قدر مشکل لگتی ہیں، لیکن خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے باہر لے آتا ہے۔ اسرائیلیوں کو جب مصر سے باہر نکالا گیا تو وہ سمندر کے بیچ اور مصر کی فوج کے درمیان پھنس گئے۔ انہوں نے کبھی بھی سمندر کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گئے اور وہ یہ بھروسہ کرنے لگے کہ شاید وہ مر جائیں گے۔ آپ ان کے ذہن کا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کس قدر گھبرائے ہوں گے۔ ان میں سے بہتوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہوگا کہ یہ ہمارا اختتام ہے،
لیکن اس وقت خدا نے معجزاتی طور پر ان کو وہ راستہ دکھایا جو انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ خداوند نے اس وقت سمندر کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ ان کے درمیان میں سے گزرے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ خداوند کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ خداوند آج بھی ویسا ہی ہے اور بالکل وہ ویسے ہی آج بھی ہمارے لیے معجزاتی طور پر کام کرتا ہے۔ یسایہ 43 اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خداوند آج بھی ہمارے لیے معجزاتی طور پر کام کرتا ہے۔ اسرائیلی اپنے مسئلوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن خداوند ان کا حل دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے ایک بہت بڑے سمندر کو دیکھ رہے تھے، لیکن خداوند اس میں سے راستے کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ پیاسے تھے تو وہ چٹانوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن خداوند اس میں سے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس لیے ہمیں خداوند پر مکمل طور پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف مسئلوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن خداوند ہمارے لیے راہ تیار کرتا ہے۔ وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جس کو دیکھنے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حالات کو ایمان کے ساتھ دیکھنا چاہیے، نہ کہ شک کے ساتھ، کیونکہ جب ہم خدا پر امید رکھتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے راہ تیار کرتا ہے۔ امثال 3 اس کی 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ ہمیں صرف اپنی سمجھ پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لمیٹڈ ہیں۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ خدا کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں اور نہ ہی کوئی کام اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوتا، یا وہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہوتی ہیں، لیکن ہمیں خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ رومیو 8:28 میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالات میں اس پر بھروسہ رکھیں جو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اگر آپ اس خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کی ہر سچویشن میں آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ آپ کو اس میں سے باہر نکالے گا۔ وہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس پاورفل خدا پر بھروسہ رکھیں جو کہ آپ کا آسمانی باپ بھی ہے، اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے بچے گھبرا نہیں، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور وہ آپ سے محبت رکھتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ زندگی کے ہر موسم میں ہے، چاہے آپ اپنی زندگی کے برے حالات سے گزر رہے ہوں چاہے اچھے حالات میں، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو صرف اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے اور کوئی بھی آپ کو اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑا کر وعدہ کی گئی زمین تک پہنچایا، اور بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ایلیا نبی کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ احاب نے حکم دیا تھا تو وہ صحرا میں چھپ کر بیٹھا تھا اور خدا نے معجزاتی طور پر اسے کھانا پہنچایا۔ پہلا سلاطین اس کے 17ویں باب اور اس کی 4 سے 6 آیت تک لکھا ہے، اور تو اسی نالہ میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا۔ وہ گیا اور کریت کے نالہ کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالہ میں سے پیا کرتا تھا۔ دانیل کو جب شیروں کی ادمان میں ڈالا گیا تو اس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اب اس کا اختتام آ پہنچا ہے، لیکن اس کے پھینکے جانے سے پہلے ہی خداوند نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ جا کر شیروں کا منہ بند کر دیں۔ دانیل 6:22 میں لکھا ہے، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ آپ کلام مقدس میں بہت سی گواہیوں کو پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند کس طرح سے ان کے لیے معجزاتی مدد کرتا ہے۔ خداوند ہماری خاطر نیچر کے لاز کو تبدیل کر دیتا ہے تاکہ ہمیں مشکلات میں سے باہر نکالا جا سکے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے راہ تیار کرے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں تمام تر مشکلات سے باہر نکالے گا۔ مشکل حالات میں نا امیدی کی صورت میں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مشکلات میں پھنس چکے ہیں تو ہمارا دماغ شیطان بالکل مکمل طور پر بند کر دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی طاقت کو نہ دیکھ سکیں کہ خداوند ہمیں تمام تر مشکلات سے باہر نکال سکتا ہے۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اور اس چیز پر ایمان لائیں کہ خداوند کے پاس اس قدر طاقت ہے کہ وہ ہمیں بچا سکے تو خداوند آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ یرمیہ 32:27 میں لکھا ہے، دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ آج آپ کو چاہیے کہ آپ شدرک، میثق اور ابدنگو کے جیسے ایمان رکھیں۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خداوند ان کو آگ کی بھٹی میں سے بچائے گا یا خداوند ان کے ساتھ خود آگ کی بھٹی میں ہوگا، بلکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتے تھے اور وہ خدا کی تعظیم کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لا کو نہیں توڑا اور نہ ہی وہ کسی سونے کی مورت کے آگے جھکے، بلکہ انہوں نے خدا کی تعظیم کی اور خداوند پر مکمل بھروسہ رکھا۔ بالکل ویسے ہی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خداوند پر مکمل بھروسہ رکھیں اور وہ ہر مشکل حالات میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ جیسے اس نے شدرک، میثق اور ابدنگو کو اس آگ کی بھٹی میں سے بچایا، ویسے ہی وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں بھی بچاتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔